نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو مثالوں کی ہم نے بات کی، تو یہ آیت مبارکہ ہے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ۔ تو یہاں پہ ہمارا لفظ ہے بشرا۔ تو اللہ نے ان کو جعل اللہ، اسلوب ہے کہ جب فعل کے بعد اس کا فاعل اس میں ظاہر آ جائے تو منصوب اسم جو ہے وہ ضمیر فاعل کے ساتھ فعل کے ساتھ آ جاتی ہے، اور نہیں ان کو بنایا اللہ تعالی نے مگر خوشخبری دینے والا بنا کر، تو ان کو خوشخبری دینے والا بنایا ہے۔ تو بشرا یہاں پہ حالت نصب میں ہے، لیکن کیا ہے کہ یہ بشرا ہی ہے۔ اسی کو دوسری جگہ پہ دیکھیں، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ بالبشرا، با حرف جر ہے، تو البشرا لفظ وہی بشرا کے ساتھ ہی ہے۔ تو یہ اسم مقصورہ ہے، تو حالت جر میں بھی یہ اسی شکل۔ آگے دیکھتے ہیں یہ آیت میں کہاں، یہاں پہ کیا ہے کہ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى، خوشخبری دینے والے آئے ان کے پاس فرشتے۔ تو یہ لفظ جاءت استعمال ہوا ہے واحد مونس کا صیغہ، تو اولاد کی بشارت دینے کا وہ پیچھے ذکر آ رہا ہے، تو اس کا دل خوش ہو گیا، آگے آیت آ رہی ہے۔ تو ہمارا یہ ہے کہ جاءت میں جو حیا چھپی ہوئی ہے وہ البشرا کی شکل میں فاعل بن کر سامنے آ گئی، کہ یہ بشرا یہاں پہ مرفوع ہے، یہاں پہ مجرور ہے، وہاں پہ منصوب ہے، تو تینوں حالتوں میں یہ لفظ بشرا ہی رہے گا، چونکہ یہ اسم مقصورہ ہے۔ اس کا اعراب تقدیری ہے، مقدرہ ہے، اور معنی ظہور حالی تعذر کی وجہ سے اس کو ہم نے اس کا اعراب جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آگے اس میں منقوص کی کچھ ایگزامپل لیتے ہیں۔ جی تو اس میں منقوص کی اگر مثالیں دیکھیں تو یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنمائی دینے والا نہیں ہے۔ تو ہادیہ لفظ جو ہے یہ یہاں پہ کیا ہے کہ یہ لا جو ہے لا نفی جنس ہے، اور لا نفی جنس کا اسم جو ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ تو ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا کہ جو اسماء منقوص ہیں جو قاضی کی طرح ہے وہ حالت نصب میں زبر ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، لیکن حالت رفع اور حالت جر میں وہ کوئی حرکت ظاہر نہیں کرتے، ان کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، اس کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں پہ اس نے یہ زبر کیوں ایکسیپٹ کی کہ یہ حالت نصبی میں ہے۔ آگے دیکھتے ہیں وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْأُمِّيِّ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور نہ اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا ہے، یہ با حرف جر کے ذریعے یہ اسم مجرور ہے، تو مجرور اسم کی ہونی تو چاہیے تھی کہ اس کے آخر کے حرف کلمہ کے نیچے کسرہ ہوتی، لیکن یہاں اس کی کسرہ نہیں ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا اعراب تقدیری ہے بوجہ اسم منقوص۔ آگے آئیں، یہ بھی لفظ منادی، ندا دینے والا، یہ حالت نصب میں ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم نے، سمینا، ہم نے سنا، کس کو؟ ندا دینے والے کو۔ تو یہ یہاں پہ کیا ہے؟ منصوب ہے۔ تو اس کا منصوب ہونا جو ہے وہ دو زبر والی تنوین کے ساتھ فتحہ ظاہرہ کی شکل میں ہمیں نظر آ رہا ہے، اور اس کا اعراب جو ہے وہ مقدرہ نہیں ہے، صرف رفع، اور جیسے میں نے پہلے لیکچر میں ذکر کیا رفع اور جر کی شکل میں اس کا اعراب تقدیری ہوگا، اور منصوب ہونے کی شکل میں اس کا اعراب
لفظی ہوگا. یہ آیات جو ہے نیچے والی یہاں پہ پرنٹ ہو گئی ہیں غلطی سے, یہ آگے والے لیکچر کی آیات ہیں. تو آگے چلتے ہیں. آگے والی جو مثالیں ہیں اس میں سے ایک مثال جو بمناسبت الحرکہ ہے, حرکت کی مناسبت سے, مثلا یہاں پہ یہ دیکھیں یہ صلاتی لفظ ہے. تو تیسری ایگزامپل میں یہاں پہ ایک ایگزامپل مس ہے جو پیش کے ساتھ مرفوع ہونی تھی, وہ بائی مسٹیک وہ نہیں ایڈ ہو سکی. تو آپ کسی بھی شکل میں ہم دیکھ لیں گے اس کو جب آئے گا. تو ان کا اسم جو ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے ان اللہ, ان کے بعد جب اس کا اسم آتا ہے تو اللہ اسم جلالہ کے آخر میں زبر آتی ہے. تو یہ اس کے اسماء ہیں, ان کے اسماء ہیں. یہ بھی اسم انہ ہے, یہ بھی اسم انہ ہے, یہ بھی اسم انہ ہے, اور یہ بھی اسم انہ ہے. تو یہ تینوں اسماء انہ جو حالت نصب میں ہوتے ہیں منصوب, اسم انہ, اسم انہ ہونے کی ناطے اس کو ہونا تو زبر کے ساتھ چاہیے تھا, لیکن اس کا اعراب یہاں پہ تقدیری ہے, چھپا ہوا ہے. تو یہ صلاتی, نسکی, محیای و مماتی. ابھی ایک اور سوال جو یہاں پہ پیدا ہوگا کہ کیا صلاتی میں کسرہ لے لی, جو شارپ سٹوڈنٹ ہیں وہ کہتے ہیں نسکی میں یا آ گئی, محیای میں یا آ گئی, مماتی میں یا آ گئی. لیکن یہ یا ساکن ہے, یہ بھی یا ساکن ہے, یہ بھی یا ساکن ہے, لیکن اس محیا میں یہ یا جو ہے وہ زبر کے ساتھ آ گئی ہے. تو یہ ایک علیحدہ سوال ہے. اس کا جواب میں نے اپنا ایک لیکچر ریکارڈ کر کے دیا ہوا ہے جو ہمارے چینل پہ اپلوڈڈ ہے. وہ کہ یا ساکن جو ہوتی ہے, یا متکلم کب ساکن آتی ہے اور کب متحرک آتی ہے, یہ اس میں ڈیٹیل کے ساتھ اس کا جواب موجود ہے. تو آسان جواب میں دے دیتا ہوں کہ اسم مکسورہ کے بعد یہ محیا جو ہے وہ اسم مکسورہ ہے. یہ اسم صلات اسم مکسورہ نہیں ہے, نسک مکسورہ نہیں ہے. یہ محیا ایسا اسم جس کے بعد الف مکسورہ ہو, یہ الف مکسورہ ہے. اس کے بعد یا لگانا مقصود تھی, تو الف مکسورہ کے بعد اگر یا آئے تو وہ ہمیشہ فتح کے ساتھ آتی ہے. جی, تو ہم بات کر رہے ہیں ان اسماء کی جو مضاف الی یا متکلم ہوتے ہیں. مثلا یہ لفظ ہے رسول, تو رسول کے بعد یا متکلم ہے کہ میرے رسول, اس سے پہلے حرف جر با آ گیا ہے. جیسے ومن آمن باللہ, آمن کے ساتھ جب بھی کوئی اسم آتا ہے تو وہ با کے صلے کے ساتھ آتا ہے, اور جو اللہ پر ایمان لایا. وآمنتم, اور تم ایمان لائے, بے رسولی, میرے رسولوں پر. تو یہ جو رسولی لفظ ہے یہ مضاف الی یا متکلم ہے, با حرف جر کے بعد آیا ہے. تو یہ اس کا اعراب جو ہے اعراب تقدیری ہے. اس کا مجرور ہونا جو ہے وہ اس میں تقدیری ہے. آگے والی آیت لیتے ہیں, سورہ کاف کی ہے. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا, جن میں بنا لیا میری نشانیوں کو اور میرے رسولوں کو. دونوں الفاظ یہاں پہ آیاتی بھی, یہ بھی اور یہ بھی کس میں ہے؟ یہ حالت نصب میں ہے, یہ منصوب ہیں. میری نشانیوں کو بنایا اور میرے رسولوں کو بنایا. کیا بنایا؟ ہزوا, اس کا دوسرا مفعول بھی, تو مذاق بنا لیا. تو یہ اس کا اعراب جو ہے یہاں پہ تقدیری ہے. اس کے اندر چونکہ یا متکلم کی طرف یہ مضاف ہے تو اس کو ہم کہیں گے اس کے اندر اعراب اس کا تقدیری ہے. آگے کیا ہے؟ کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی. ٹھیک ہے جی. تو یہ آنا ضمیر مرفوع منفصل, اس کے ساتھ یہ کلمہ بھی مرفوع ہے,
واو حرف عطف کے ساتھ، تو کیا ہوگا؟ یہ مرفوع ہو کر بھی اس کا اعراب تقدیری ہے، اس کے اوپر ہم پیش نہیں تلاش کریں گے کہ یہ مرفوع ہے تو پیش کدھر ہے اس کی، نہیں، اس کا اعراب تقدیری ہے، وجہ اس کی کہ یہ مضاف الیہ یا متکلم ہے۔ یہ ہوئی بات۔ آگے کیا ہے؟ بلا، کیوں نہیں، قد جاءت کا آیاتی، میری آیات آئی تیرے پاس، تو یہ فاعل ہے، حالت رفع میں ہے، تو حالت رفع میں آیاتی، آیات لفظ جو ہے یا متکلم کی طرف مضاف ہے، تو یہاں پہ اس کا حالت رفع میں ہونا تقدیری ہے بمناسبت الحرکہ۔ تو بمناسبت الحرکہ اس لیے کہتے ہیں کہ یا چاہتی ہے کہ میرے ماقبل حرف کے نیچے زیر آئے، تو اس یا نے ان سارے الفاظ کے ماقبل کے نیچے زیر دی ہوئی ہے، اس لیے اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے، اس کا اعراب تقدیری اس کے اندر چھپا ہوا سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہوئی جی باتیں ہماری آج کی۔ اعراب لفظاً ظاہر کہاں ہوتا ہے اور اس کا تقدیری کہاں ہوتا ہے؟ تقدیری ہو تو اس کی کتنی اقسام ہیں وہ ہم نے بیان کر دی کہ وہ 3 اس کی اقسام ہیں، ایک تعذر ہے، ایک ثقل ہے اور ایک بمناسبت الحرکہ ہے۔ اچھا نہیں، یہ آپ تھوڑا سا اس کو غلط سمجھ رہے ہیں۔ یہ اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کسرہ اس یا کے نیچے نہیں ہے بلکہ اس تا کے نیچے ہے، یہ اس کو رسم الخط کہتے ہیں۔ تو مزید اگر ایکسپلین کروں تو یہ ہوگا جاءت کا، ٹھیک ہے، اس کے بعد آنا تھا اس کا فاعل، مفعول آ چکا، وہ ایک مونس آئی تیرے پاس، وہ کون ہے؟ آیاتو، یہ اصل میں تھا آیاتو، یہ پیش تھی اس کے پاس، یہ حالت رفع میں ہے اکیلی، جب یا متکلم کی طرف مضاف نہیں تھی، تو ہم فکرہ بنے گا جاءت کا آیاتو، آیات آ چکی تیرے ایک مذکر کے پاس، ٹھیک ہے۔ تو جب اس آیات کو یا متکلم کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف مضاف کرنا تھا، تو پھر ان لفظوں کو جب ملایا، مضاف اور مضاف الیہ، یا متکلم مضاف ہوگی، تو مطابقت کے کلیے کے مطابق یہ یا چاہتی ہے میرے ماقبل کسرہ ہو، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس یا کو ہم نے تقدیراً کر دیا، چھپا دیا۔ یہ اچھا ہو گیا، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ تقدیراً لفظ کا بھی اسٹوڈنٹس کو سمجھ آ جائے گی۔ پڑھنے میں تو یہ لکھی ہوئی ہے آیاتی، لیکن اس کا جو ضمہ ہے وہ تقدیراً ہے، وہ چھپا ہوا ہے اس شکل میں، اس ضمہ کو چھپا کر اس تا نے کسرہ ایکسیپٹ کر لی اس یا کی بات مانتے ہوئے، کیونکہ یا چاہتی ہے کہ میرا ماقبل زیر ہونی چاہیے، اسی وجہ سے باقی سب میں یہی قانون ایکسیپٹ، تقدیراً چھپ گیا، غائب نہیں ہوگا، چھپ گیا بہتر ہے، کیونکہ تقدیر کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز۔ جزاک اللہ خیر، وما علینا الا البلاغ۔